السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آج کی ویڈیو میں حضرت امام حسین کا مکہ سے لے کر کربلا تک کا سفر اور اس دوران آپ کے دیے گئے 14 خطبات کے بارے میں چیدہ باتیں بیان کرے گا، اور ہم ان 14 خطبات کے بارے میں مختصر بات کریں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا ارشادات فرمائے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مکہ سے کربلا کا تقریباً 1731 کلومیٹر کا سفر ہے، جو کہ آج کی تیز رفتار گاڑیوں کے مطابق 18 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے، لیکن آج سے 1781 سال پہلے یہ سفر کتنا مشکل اور تکلیف دہ تھا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ سمیت تقریباً 72 افراد پر مشتمل قافلے کی صورت میں شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا ان کو خطاب کیا۔ اس ویڈیو میں ہم 14 مقامات کا ذکر کریں گے اور کیا باتیں ہوئی اس کے بارے میں مختصر جائزہ لیں گے۔ نمبر 1 الصفا، یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے اور یہی کمٹمنٹ ہے جو امام نے نبھا کر دکھائی۔ نمبر 2 ذات عرق، مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا میری منظر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے امام سب کو جاننے کے باوجود اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ نمبر 3 بطن الروما، یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ اہل وفا نہیں ہے، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4 زرود، حجاز کے پہاڑوں پر یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور یہاں پر حجاز کے پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زبیر ابن الکین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ نمبر 5 زبالہ، اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ اہل خانہ میں تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6 بطن العقیق، اس مقام پر امام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے۔ امام کو آگاہ کیا گیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں۔ کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی خارجی دروازے بند کر دیے گئے اور کوفہ تشریف نہ لے جائے۔ یہاں بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا اور اس دین کو بچانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ نمبر 7 سورت، اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں اور اپنا سفر جاری ساری رکھا۔ نمبر 8 شرف، اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلا گیا، اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے اور کچھ وقت وہاں ٹھہرے اور اس کے بعد پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ نمبر 9 ذو حسم، اس مقام پر امام کی ملاقات ہور اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے ہور اور اس کے فوج سے خطاب کیا اور فرمایا اے اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں، اور تم لوگوں نے میرے بارے میں لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر
اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ہور کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے کر جانا شروع ہو گئے۔ نمبر 10 بیضا۔ امام اگلے دن بیضا پہنچے اور اس مقام پر پھر ہور کے لشکر سے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا، لوگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس کی بادشاہت کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مالک نعمت کو اپنے لیے مختص کیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے؟ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر ہور نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری جرت اس حد تک پہنچے گی کہ تم مجھے قتل کر دو؟ خور کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11 عزیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترماح بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کی خطرناک ارادوں سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کو اجا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکے۔ امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے، یہ ہے اصل وعدہ جو نبھایا جاتا ہے۔ نمبر 12 قصر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ ہور کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کر دیا اور امام راستے میں قصر بنی مقاتل زکے اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں؟ نمبر 13 نینوا۔ اس مقام پر ہور کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر ہور نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچے تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہ قرب و بلا کی جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14 کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے، دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ 1731 کلومیٹر کا سفر امام نے 14 جگہ پڑاؤ کر کے کیا اور اس میں کتنا وقت لگا ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور امام کے ایمان کی مضبوطی اور منزل کی طرف رواں رہنے کا فیصلہ، اپنے وعدے کو نبھانے کی جستجو کتنی مضبوط اور اٹل تھی کہ آپ کو تمام چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی آپ کا دل ذرا بھی نہ گھبرایا اور آپ اپنی منزل کی طرف رواں رہے۔ اور اس کے بعد 10 محرم تک جس طریقے سے علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ ایک دل کو دہلا دینے والے واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ اس کے بعد جب یزید نے امام کو شہید کر دیا تو یزید کو تقریباً 39 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ یزید کا بیٹا جو کہ 19 سال کا تھا اس نے حکومت سنبھالی اور اس نے 40 دن تک حکومت کی۔ 41ویں دن اپنے پورے قبیلے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور اپنے ممبر پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرے والد ایک جابر اور ظالم انسان تھے جس نے اپنے تخت کی خاطر اہل بیت کا خون بہایا اور بہت ظلم کیا، جبکہ اس تخت کا کیا فائدہ جس کے نیچے امام حسین کا خون ہے، جس کے نیچے علی اکبر، علی اصغر اور امام مسلم بن عقیل کا خون
ہے تو اس تخت کا کوئی فائدہ نہیں، میں اس تخت کو چھوڑتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ دنیا کے اختیارات، یہ دنیا کی حکومتیں، یہ دنیا کی عیاشیاں، یہ دنیا کی دولت، یہ سب صرف 4 دن کی چاندنی ہے۔ اصل مقصد، اصل کامیابی اور اصل منزل وہی ہے جو امام نے ہمیں حاصل کر کے دکھائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے، لائک کرنے اور کمنٹس کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔